آپ سے اگر میں شروع کروں، ایک تو مولانا کی آپ نے تقریر سنی ہوگی اور پھر اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کو چیلنجز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو مولانا کہہ رہے ہیں ان کی طرف توجہ دے کے آگے بڑھ سکتی ہے اور خاص کر کے اپوزیشن اتحاد جنم لے سکتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آسما. آج جو مولانا صاحب نے جو بات کی ہے یہ انہوں نے مجموعی طور پر 2 صوبوں میں جو صورتحال ہے اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے اوپر مبنی بات کی ہے. ہمیں ہر روز تقریباً بلوچستان کے اور کے پی کے ایم این ایز بتاتے ہیں کہ کے پی کے کم و بیش 8-10 اضلاع ہیں اور بلوچستان کے اس سے زیادہ اضلاع ہیں جن میں گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں ہے اور رات کو شام کو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے اور اس میں شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. باوجود اس کے کہ میں خراج تحسین پیش کروں گا ہماری آرم فورسز، ہمارے جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں اور بالکل ڈٹ کر ان خوارج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس ہے سب کی طرف سے بھی. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ ول شاید اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پا رہی جس کا آج مولانا صاحب نے اظہار کیا ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ تجویز دوں گا اسٹیٹ کو، ہمارے فورسز کے اداروں کو، کہ ایسے ماحول میں آپ اسمبلی میں ایک ان کیمرہ سیشن کروائیں اور موجودہ جو سیکورٹی کی صورتحال ہے بلوچستان اور کے پی کے بالکل اس پر تمام قومی لیڈرز کو، پارلیمانی لیڈرز کو، تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیں اور جو ہماری سائٹ سے گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ہم ان کے سامنے رکھیں اور پالیسی یہیں سے جائے، پارلیمان سے جائے. جیسا کہ ماضی میں ہمارے دور میں 2 یا 3-4 دفعہ کشمیر کے مسئلے پر بھی اور بلوچستان اور کے پی کے مسئلے پر بھی، دہشت گردی کے مسئلے پر ان کمرہ بریفنگ ہوئی جس میں اس وقت کے ڈی جی آئی اور آرمی چیف نے کئی گھنٹے پورے پاکستان کی لیڈرشپ کو بتایا اور پھر ان کی سجیشنز لی اور اس سے ایک اعلامیہ نکلا اور معاملہ آگے بڑھا. ہاں لیکن یہ بریفنگ برائے بریفنگ نہ ہو. جیسے اس وقت جو بریفنگ تھی اس کے بعد بہت اعتراضات ہوئے تھے کہ جو سیٹلمنٹ ہوئی، جو ایگریمنٹ ہوا وہاں پہ، اس کا پاکستان کے سیاسی لوگوں کو کوئی پتہ. دیکھیں اعتراضات تو شاید ابھی بھی ہوں گے، کچھ بھی آئیڈیل کر لیں رہیں گے، لیکن اس وقت جو ایک سیاسی طور پہ ایک عدم استحکام ہے اور پولیٹیکل فورسز ایک سائیڈ پر ہیں اور عام فورسز ایک طرف ہیں. ظاہر ہم نے فرنٹ پر تو وہی لڑ رہے ہیں لیکن پالیسی تو سیاسی لوگوں نے، حکومت نے یا اپوزیشن نے بیٹھ کر ہی نیشنل ایشوز پر کٹے اور پی ٹی آئی اس کے اوپر کھڑی ہے ساتھ. یقیناً پہلے دن سے کھڑی ہے. ملک کا دفاع کا معاملہ ہوگا، ملک کے دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہوگی، ملک کوئی بھی بڑا مسئلہ جو قومی ایشو ہوگا. پی ٹی آئی بھی اس ملک کی ہی سیاسی پارٹی ہے نا، اس سے باہر تو نہیں ہے پی ٹی آئی. اور اسٹیٹ کو اس پر توجہ دینی چاہیے. ہاں بالکل. اچھا یہ اچھا آئیڈیا ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمیشہ نیگیٹو بات کرتی ہے، پی ٹی آئی ساتھ مل کے بیٹھنا نہیں چاہتی، مگر یہ واحد ایشو ہے جس کے اوپر سیاسی جماعتیں بیٹھ سکتی ہیں، بیٹھنا چاہتی ہیں، اور وہ دہشت گردی کا ایشو ہے. تو کیا حکومت فائدہ اٹھائے گی؟ پارلیمانی لیڈر ہیں اپنی جماعت کے ڈوگر سے، چیف وپ سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما بہن بہت شکریہ. دیکھیں عامر ڈوگر صاحب نے جو باتیں کیں بہت اچھی خوبصورت باتیں کیں اور بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو، پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے اور یہ ایک وہ واحد مسئلہ ہے، چاہے باقی مسئلوں پہ ہم ایگری کریں یا نہ کریں، اس مسئلے پہ ہم بالکل ضرور ایگری کر بھی جائیں گے اور کرتے بھی ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. 18ویں ترمیم کے بعد کیا ہوا؟ اسی پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم پاس کی، اس کے بعد کافی سبجیکٹس جو ہیں وہ ڈیوالو ہو گئے. لا اینڈ آرڈر سچویشن بینگ ون آف دیم، یا لا اینڈ آرڈر ایز اے ہول سیکیورٹی کے حوالے سے ایز بینگ ون آف دیم. کے پی صوبے میں کس کی حکومت ہے؟ اب پھر میں بات کروں گا، پھر بھائی ہیں میرے عامر ڈوگر صاحب وہ کہیں گے کہ پھر آپ اس کو کچھ سیاسی تناظر میں یا سیاسی رنگ میں لے گئے ہیں. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے کہ کرم کا جو تمام تر معاملہ ہے، آج بھی پلے کارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر، تو ان کے ایم این ایز انتہائی قابل احترام ہے. آج بھی کرم میں ویسے بہت افسوسناک واقعہ آسما بہن بالکل یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہاں صوبے کی پولیٹیکل
لیڈرشپ اور گورنمنٹ کی ول نہیں ہوگی ہم یہاں سینٹر سے جا کے یا فیڈریشن سے جا کے کتنا کچھ کر لیں گے. جہاں ہماری ضرورت پڑے ہم بالکل ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. وفاقی وزیر داخلہ بھی گئے, گورنر صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے, ایک بیٹھک ہوئی, جرگہ ہوا, تمام تر معاملات ہوئے, پھر کہا گیا یہ اگریمنٹ تھا کہ وہ اپنے ہتھیار ڈالیں گے اور کئی لوگوں نے ڈالے بھی, اور یہ بالکل ان کی بات درست ہے. اس بات پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ جو سیکیورٹی کی الارمنگ سچویشن ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس صوبے میں جو متواتر سے حکومت چلی آ رہی ہے وہ کس سیاسی جماعت کی ہے, کیونکہ یہ سیاسی جماعتوں نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب آپ پھر کہیں گی کہ وہی گردان آپ نے پڑھنا شروع کر دی. جب 2013 میں حکومت آئی تھی تو واقعتاً پاکستان کے سیکیورٹی کے یا دہشت گردی کے حالات اس وقت کیسے تھے, لیکن ہم نے آپریشن ضرب اسب کیا, آپریشن رزق الفساد کیا, اور الحمدللہ اس ناسور سے اس وقت جان چھڑائی. آج بھی ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہاں پہ آپ یہ تو دیکھیں نا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ پاکستان نے نہیں دی ہے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. الارمنگ ہے یہ سچویشن. اثر یہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے ٹی ٹی پی افغان طالبان اور القاعدہ کے درمیان تعاون جو ہے باقاعدہ نیکسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا, جس سے پاکستان کو نقصان ہے. تو ایسی صورت میں مطلب ایک ایمرجنسی کسی صورتحال ہے نا اس وقت, دیکھا جائے پاکستان کے بارڈرز کے اوپر کوئی پولیٹیکل ول جو ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وہ کمی موجود ہے جس کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ پا رہی کہ یہ یہاں تک آیا جائے؟ دیکھیں, پولیٹیکل ول کے لیے پولیٹیکل مینڈیٹ بہت ضروری ہے. کیا جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا وہ پولیٹیکل فیصلے کر رہے ہیں؟ کوئی بھی ہوں, کسی بھی دور حکومت میں ہوں, جب آپ پولیٹیکل ول کی بات کرتے ہیں آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے مینڈیٹ کو. پولیٹیکل ول آتی ہے مینڈیٹ کے ساتھ, ول آف دا پیپل آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تھرو پارلیمنٹ. ہمارے ہاں تو ابھی تک یہی چیز پرنسپل سیٹل نہیں ہوا کہ پیپل کی ول کیا ہے اور پارلیمنٹ کی ول کیا ہے اور جناب میری اور آپ کی ول کیا ہے. اصل ایشو یہ ہے. باقی یہ جو رپورٹ ہے یہ یقیناً یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. میری صحافت ہو, کسی کی وکالت ہو, کسی کی سیاست ہو, پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. اس مسئلے کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ افغانستان میں جو حکومت آئی ہے, جب یہ آئی تھی ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ فرینڈلی حکومت ہے. اشرف غنی کی حکومت کو اس لیے جب وہ گئے تھے تو یہاں پہ خوشیاں منائی گئی تھیں, ہم نے تو چائے بھی پی تھی وہاں پہ جا کے. اب اچانک ایسا کیا ہوا؟ اب آپ دیکھ لیں, اور ہم نے یہ بھی کہا تھا غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں, وہ بہت کچھ ہوا تھا نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے پوری دنیا انہوں نے گھومی, جہاز کا انجن ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. کیا افغانستان وہ گئے؟ ہمارے ابھی جو موجودہ, مگر وہ اس کو تسلیم بھی تو نہیں کرتے تھے نا جب آپ نے نہیں, پر آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر آپ کے باقی وفد جا رہے ہیں آپ ان سے انگیج, یہاں پہ ان کو بلا لیتے. ابھی بھی ایک وفد جا رہا ہے بائی دی وے خیبر پختونخوا سے, اس سے پہلے دیکھیں خیبر پختونخوا حکومت کا وفد ہے جو کہ جا رہا ہے اور وہ باتیں ہو رہی ہیں, اور اس سے پہلے بھی ان سے انگیجمنٹ تو مسلسل ہو رہی ہے. ہم نے تو یہاں پہ ایک کانفرنس بھی کروائی تھی عمران خان صاحب کے دور میں, ڈونر کانفرنس افغانستان کے لیے, تو تعلقات تو ہمارے ان کے ساتھ تھے. تو ایشو یہ ہے کہ موجودہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اب یہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ مودی اور ٹرمپ کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے وہ بھی بہت اگر آپ اس کو دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جو پاکستان کے خلاف زہر اگلا گیا. بالکل اس کے اوپر بھی میں نے بات کرنی ہے, مگر جو افغانستان کا مسئلہ ہے پوری دنیا کے اندر ہائی لائٹ اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آرمی چیف نے جو بات کی میں سنواتی ہوں, پھر اس کے بعد ہم آئیں گے کیونکہ اس کے پولیٹیکل اینگلنگ اب پی ٹی آئی لے کے چل رہی ہے تو آپ کا اور سب کا تبصرہ چاہیے ہوگا. دیکھیے گا ذرا آرمی چیف نے جو خواتین کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے افغان طالبان کا, ان کی حکومت کا, اس کے خلاف کیا کہا ہے اور کیوں کہا ہے, اس پہ بات کریں گے. ذرا سنیے گا. اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب, اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا, اس نے عزت دی. اس نے whether she is a mother اور she is a wife اور she is a sister, کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو. تو who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. اچھا, اب میرا تو جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل خواتین کے حوالے سے اور ہم سب کا ہے, وہ بڑا اسٹرانگ ہے کہ بالکل جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر اور طرح کی ڈیبیٹس میں ہم پڑ جاتے ہیں. یہ ایشو ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی افغانستان جو ہے اس کی طرف پاکستان جو ہے کوئی بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے اس رپورٹ کے بعد؟ جو دہشت گردی یہاں پہ ہے, جو عورتوں سے وہاں پہ سلوک کیا جا رہا ہے,
کیا آپ اس کس پوائنٹ ویو سے دیکھتے ہیں اس پوری؟ دیکھیں میں جو فہمی صاحب کی تقریر تھی، جو بات تھی، جو انگیجمنٹ ایک یوتھ کے ساتھ انہوں نے کی، اور بالکل انہوں نے وہ بات کی جو واقعتاً ہمارا مذہب بھی یہ بات کہتا ہے، عورت کا whether she's a mother, whether she's a daughter, whether she's a wife، مختلف رولز ہیں، اور عورت کو اسلام میں بہت زیادہ جو ہے اس کا سٹیٹس ایلیویٹ ہے، اور جو رائٹس ہیں دنیا کا میرے خیال سے پہلا مذہب ہے باقی مذاہب کے ان کمپیریٹیولی دیکھیں جو سب سے زیادہ رائٹس دیتا ہے خواتین کو۔ لیکن یہ ایک بات ضرور میں یہ کہوں گا آسمہ بہن کہ بالکل یہ بات بھی درست ہے کہ ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے افغانستان میں بچیوں کو اسکول نہ بھیجنے کے حوالے سے، ان کی پڑھائی پہ قدغن لگانے سے، اور ایشو ہے پوری دنیا کے لیے یہ ایشو بنا ہوا ہے، اور ان سے انگیجمنٹ بالکل اطہر کاظمی صاحب نے بات کی کہ کچھ حد تک تو دیکھیں ایک بیک ٹریک ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، ٹریک ٹو ڈپلومیسی، اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، کافی چیزیں منظر عام پہ نہیں ہوتی، لیکن مثلاً کیا بیہائنڈ دا کرٹن جو ہے آپ کی فارن پالیسی کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں نا ملک صاحب، آپ کی فارن پالیسی کیا ہے، اور اگر کوئی پالیسی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے سامنے آپ کیوں نہیں پیش کرتے؟ دیکھیں بالکل پیش کرنی چاہیے، اور ہماری فارن پالیسی کلیئر ہے، ہمارا تمام نیبر سے باشمول افغانستان، باشمول دیگر ہمارے جو نیبرز ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ ہم اچھے جو تعلقات ہیں وہ باہمی جو فوٹنگ پہ ہم چاہتے ہیں کہ ایکول فوٹنگ پہ ہوں، میوچولی ریسپیکٹفل ریلیشنز ہوں۔ اس کے لیے آپ اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے ہیں؟ ہم بالکل لیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں نہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے اب یہ وفد وہاں سے بھجوا رہے ہیں، اب یہ وفد وہاں سے بھجوا رہے ہیں، یہ حالانکہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ فارن ریلیشنز جو ہے، حکومت کو تو اعتماد میں لیا فارن ریلیشنز جو ہیں وہ آسمہ بہن آپ کو پتہ ہے کہ فیڈریشن کا کام ہے، ہمارے ساتھ انگیج کریں، آپ وفد بھیجنا چاہتے ہیں بالکل اس وفد میں آپ کے ان لوگوں کو ڈال دیں گے۔ وی انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ لوکل ڈائنامکس اس طرح ہیں بارڈر کی دونوں اطراف دونوں طرف کہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی، ٹھیک ہے ان کی کافی سملیرٹیز بھی ہوں گی کلچرلی اینڈ ادروائز، تو ہم اس وقت میں بھی ڈال دیں گے، وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن پالیسی ہماری کلیئر ہے کہ ہم دیکھیں پاکستان کی خود مختاری پہ، پاکستان کی سالمیت پہ، اینڈ پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ قطعاً ٹالریٹ۔ اچھا عامر ڈوگر صاحب، اب یہ جو ایک اعلامیہ آیا ہے امریکہ سے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ مودی اور ان کی ملاقات کے بعد آیا، وہ اعلامیہ بہت الارمنگ ہے اگر دیکھا جائے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بامبے اٹیکس ہیں اور جو دوسرے پٹھان کوٹ ہیں اس کے کردار جو ہے ان کو مجرم قرار وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ادھر سے بھی کوئی مہم جوئی ہو سکتی ہے؟ ہمارے دو بارڈر جو ہیں وہ بالکل سیکیور نہیں ہیں، ایسے میں اندرونی سیاست جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے؟ میں بالکل میں پہلے بات کروں گا جو ابھی ہو رہی تھی جی افغانستان کے حوالے سے۔ کل آسمہ پورا 1 سال ہو جائے گا، ہمارا پارلیمانی سال کل ختم ہو جائے گا اس اسمبلی کا۔ 1 سال میں ایمانداری کی بات ہے، مجھے اس حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی نظر آئی ہے، بالخصوص اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے، اور اوورآل جتنا آج پاکستان آئسولیشن میں ہے اتنا ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا، اتنی کمزور اتنی ناکام خارجہ پالیسی ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ کہہ رہے ورلڈ بینک کا 20 سال کے بعد وفد آ ورلڈ گیا ہے، بینک تو ایک مالیاتی مسائل ہے نا جو تو ایک الگ بات ہے، وہ تو آئیں گے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے آپ کو نچوڑ کے یہاں سے پیسہ لے کر جانا، ان کا انٹرسٹ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ۔ لیکن افغانستان میں گورنمنٹ نے، حکومت نے کوئی جرگہ سسٹم میں، جیسے ایک روایات ہیں کے پی کے کی، یا کے پی کے کی گورنمنٹ اگر بڑھ رہی ہے اس کو انگیج کر کے، یا از خود کیا افغان حکومت سے ہم نے خود انگیج کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے پہلے دن سے موجودہ حکومت نے ایک تاثر یہ بنایا ہے کہ موجودہ جو افغان حکومت ہے وہ ہماری مخالف ہے، وہ ہمارے دشمن ہے، مگر سر یہ رپورٹ تو کہہ رہی ہے کہ دشمن ہے، یہ رپورٹ تو ثابت کر رہی ہے، یو این کی یہ تو دہشت گردی جو پنپ رہی ہے یقیناً وہیں سے پنپ رہی ہے، ان کو لاجسٹک سپورٹ وہیں سے مل رہی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ اپنے ہمسائے تو تبدیل نہیں کر سکتے نا، ان سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں۔ آج پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کی ذمہ داری افغانستان ہے، 40 سال ہم نے ان کا بیگیج اپنے اوپر استعمال کیا، اور کلاشن کوف اور ہیروئن سے لے کر کیا کچھ نہیں انہوں نے ہمارے سے لیا، اور ہمیں وہ مارتے بھی ہیں، ہم پہ غراتے بھی ہیں، اور ہمارے وہ دشمن بھی۔ لیکن حکومتیں ہمیشہ ڈائلاگ کے ذریعے
मामलात को सुलझाती हैं, कोशिश करती हैं। इस पे वैसे पीटीआई की क्या पॉलिसी है? क्योंकि पीटीआई ने तो पंजाब की पॉलिसी और है, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई ने तो अपने दौर में अफगान हुकूमत को करीब करने की कोशिश की, जरगा बुलाया, सुन तो लेना, डायलॉग किए, क्योंकि हमारे एक इतनी बड़ा लंबा बॉर्डर है और इतने 5-7 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड का पोटेंशियल है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान KPK के अजला की जो जुग्राफियाई उनकी हदूद है और उनके जो आपस में ताल्लुकात हैं, कल्चर है, वो ऐसा कि जो खत्म नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं था कि आप 40,000 दहशतगर्दों को पाकिस्तान ले आए। लेकिन वो तो आपको पता है उन हालात में जो भी थे उस पर एक लंबी बहस हो सकती है। दूसरी बात है औरत का मकाम, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप अफगानिस्तान में तो औरत के मकाम की बात करते हैं, दीन ने बहुत इज्जत दी है, माँ का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, बीवी का रिश्ता है। वो जो यास्मीन राशिद 2 साल से कैंसर सर्वाइवर 75 साल की औरत क्या तो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही है, वो किसी की माँ है, बिल्कुल मैंने वो किसी की बहन है, वो किसी की बेटी है, मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। और जो पिछले 2 सालों से चादर 4 दीवारी यहाँ पामाल हो रही है, बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हम शिकार हैं, वहाँ भी तो औरतें हैं, वो बेटियां हैं जिनके घरों में पुलिस घुसती है। अभी 26 नवंबर को घुसी है। भाई इसकी कंपैरिजन जो है वो इससे पहले के बैरिस्टर साहब से पूछूं, बिल्कुल सही, मैं कंपैरिजन की बात कर रही हूँ। ये कंपैरिजन अफगानिस्तान की औरतों के साथ पाकिस्तान की औरतों का बनता है? नहीं, वो नहीं, कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन ये भी तो एक औरत है ना। बिल्कुल सही है, वो तो जो हो रहा है वो तो गलत है, कैसे कंपैरिजन? लेकिन ये भी तो एक औरत है ना सर। आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? ये मुझे समझ नहीं आती कि वो बात ये है, कंपैरिजन बनता ही बात ये, अच्छा ये औरत नहीं है। मेरा सवाल है कि नई औरतें हैं और यास्मीन राशिद, नहीं, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जिस साहब ने साथ ज्यादती हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बेगुनाह औरतें हैं, बिल्कुल है, बहुत जो मुकदमात फेस कर रही हैं, फिर भी अफगानिस्तान के साथ थोड़ा वो तो ठीक है, लेकिन हम अपना नुक्ता नजर तो दे सकते हैं। नहीं, आपकी सोशल मीडिया टीम का नुक्ता नजर, ठीक है ना? नहीं, मेरा भी नुक्ता नजर है, उसमें और भी बहुत सारे, मेरा भी ये नुक्ता नजर है, मेरा भी ये नुक्ता नजर है कि ज्यादती हो रही है। अब अगली बात आपने की अमेरिका, मोदी और ट्रंप, वो मैं उसके ऊपर आती हूँ, मैं उसके ऊपर आती हूँ। आप इस पे कर दे, फिर मैं इस पे ब्रेक लूंगी और आपसे पूछूंगी। जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है वो तो बड़ी तशवीशनाक है, बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते, और ये मसला बार बार आलमी फोरम्स पे भी उठता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम अफगानिस्तान की बात करेंगे तो हम अपने जो हमारे अपने मारूजी हालात हैं, कौमी हालात हैं, उनको हम बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर सकते। इशू है, वो जेन्युइन इशू है। आई मीन आप उसको अफगानिस्तान और तालिबान के साथ जोड़ के, जबकि उससे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पॉलिसी जो है वो आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा में दफातर के कायम होने से बाद तक क्या पॉलिसी पीटीआई की है? वो चीज वो बिल्कुल देखें, वो तो अलग चीज है। लेकिन एट द सेम टाइम जो आप देखें, जो पॉलिटिकल होती है, ऑपोजिशन आपकी होती है, वो एक सियासी मौक़िफ़ रखती है। वो फिर आपको कहेंगे ना कि इलामा इकबाल की बहू के घर में आधी रात को पुलिस गेट तोड़ के घुसी, तो वो ये आपको कहेंगे, वो बताएंगे कि आलिया हमजा मलिक की बेटियों के सामने उसके साथ क्या हुआ। वो कहेंगे कि सरम जावेद इतनी दफा गिरफ्तार। और ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बताएं ये जो कंपैरिजन, और अगर मरियम नवाज का दरवाजा टूटा होटल का, वो भी ज्यादती थी। शुक्रिया। और फरियाद तारपुर साहिबा की भी बात करें, देखिए मैं कहता हूं कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। ये तो रीना मीठा मैं कहता नहीं, मैं उसमें भी देखिए हमारे लिए काबिल एहतराम है, हर खातून का हवाले से पाकिस्तान की बात कर देता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर औरतों की मखसूस नशिस्तें नहीं आई हैं। जी, पार्लियामेंट का और 1 साल हो गया का फैसला। अच्छा, ये मैं इसमें मैं जवाब 8-5 का फैसला। अगर अपनी ख्वातीन को उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं दिलवा सकते, बैरिस्टर साहब, आपकी हुकूमत का पार्लियामेंट का 1 साल औरतों की मखसूस नशिस्तें, ये बात दुरुस्त है। वो जो मेंबरान है वो सस्पेंडेड हैं, जो अभी रिजर्व सीट्स में है, वो हमारा मैंडेट छीन के सस्पेंड किया ना। ये आप कह रहे हैं, हम तो अपनी 84 सीटों के ऊपर बात कर रहे हैं, ऊपर जो जी उसी की बात कर रहे हैं, उसी फॉर्मूले के ऊपर जो वहां से तमाम तर मामला, खैर चले ये लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन वो औरतें उन्होंने ओथ लिया, आसमा बहन उन्होंने ओथ लिया, वो जो हमारी सीटों के अगेंस्ट आज दिन तक वो ये देख रही है कि जी अभी तक ना इलेक्शन कमीशन की वजह से, मैं इलेक्शन कमीशन को भी कहता हूँ, इलेक्शन कमीशन को इस पे फैसला करना चाहिए। कई मेंबरान, और मैं यहाँ पे नाम लेके आपको बता सकता हूँ कि हमारी पार्टी की नहीं, हमारी पार्टी की कितनी खवातीन है जो इन सीट्स पे, रिजर्व सीट्स पे ओथ ले चुकी हैं। जो झुंगे की सीटें मालिक गनीमत इनको मिला था, इनकी अपनी तो वहाँ बैठी है, ओरिजिनल तो उनकी बैठी है। सारी चीजों के बावजूद जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसको हम पाकिस्तान से कंपेयर हम नहीं समझते कि ये
जेन्युइन इशू है यहाँ पे जेन्युइन इशू खवातीन यहाँ का है, वो वहाँ का एक बड़ा इशू है। बिल्कुल